بعد میں صفا بیت المال شاہ حسن کی سالانہ کارکردگی کو سنانے کے لیے حافظ محمد جعفر صادق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور صفا بیت المال شاہ حسن کی سالانہ کارکردگی رپورٹ سنائیں۔ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال تعالى ولا تمنن تستكثر صدق الله العظيم۔ محترم صدر جلسہ، مختلف شاخوں کے ذمہ دار علماء دین اور محترم حضرات اور علماء کرام، محترم عزیز دوستو، صفا بیت المال شاہ حسن کی 2015 کی کارکردگی۔ الحمدللہ شہر حسن میں خدمت خلق اور رفاعی خدمات کی بہت ساری تنظیمیں ہیں۔ اس بیچ صفا بیت المال کے بانی و مرکز صدر حضرت اقدس مولانا قیاس احمد صاحب رشادی دامت برکاتہ کی خصوصی توجہ اور اخلاص کی برکتوں سے آج سے تقریباً 4 سال قبل صفا بیت المال کا قیام شہر حسن میں عمل میں آیا، جو مختلف شعبہ جات مرکز کی نگرانی میں انجام دے رہا ہے، جس میں ماہانہ وظائف کا سلسلہ 12 مستحقین سے شروع کیا گیا، پھر 18 پر، پھر 20 اور فی الوقت یہ تعداد 25 مستحقین کو دیا جا رہا ہے۔ ابتداً فی کس 250 روپے دیے جاتے تھے، پھر اس کی مقدار میں کچھ اضافہ کرتے ہوئے فی الوقت 300 روپے فی کس کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 300 روپے بہت چھوٹی رقم ہے۔ اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے مستحق احباب کو دفتر صفا بیت المال ان کے آنے جانے ہی میں بڑی تقسیم صرف ہو جائے گی، وہ رقم جو ہے اس میں صرف ہو جائے گی، لہٰذا ہر محلے میں صفا کی ایک نمائندے صحیح ہیں، وہ مستحقین کے گھروں تک پہنچ کر ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کے افراد کے حالات کا جائزہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 2، شعبہ امداد معذورین۔ ایک معذور گھرانہ جس میں صرف میاں بیوی رہتے ہیں، شوہر لنگڑا اور بیوی نابینا ہے، جن کا گزارے کا کوئی ذریعہ نہیں اور وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ ان کا گزارا معاش اہلکار حضرات کے تعاون پر ہے، لہذا صفا بیت المال کی جانب سے ان کے لیے ہر ماہ 1000 روپے ان کے گھر پر پہنچا دیتے ہیں۔ نمبر 3، طبی امداد۔ غریب بیمار افراد کی اطلاع ملنے پر صفا اراکین ان تک پہنچ کر جائزہ لینے کے بعد علاج کی نوعیت کو دیکھ کر 500 سے لے کر 5000 روپے تک کی امداد جاری کر دیتے ہیں، جیسا کہ 40000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، خصوصی امداد۔ ایک عمر رسیدہ نو مسلم جو بیمار تھے، ان کو ہر ماہ 500 روپے دیے گئے۔ اس کے علاوہ وہ غریب لڑکیوں کی شادیوں کے لیے اس کے موقع پر یا گھروں کی مرمت کے موقع پر اس طرح ہر شادیاں قرضدار افراد کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اور ان کے راستہ بھٹکے ہوئے مسافروں کی امداد کا سلسلہ جاری رہا۔ نمبر 5، تعلیمی امداد۔ 2 غریبی طالب علم کو تعلیمی امداد جاری رکھی۔ نمبر 6، رمضان راشن کے پیکج۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے 122 مستحقین گھرانوں میں فی کس 500 روپے کا راشن تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر ہر صفا کی دفتر کے احاطے میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں استقبال رمضان اور خدمت خلق پر روشنی ڈالی گئی۔ نمبر 7، عید کٹ، یعنی 15 مستحقین گھرانوں کے لیے عید الفطر سے پہلے فی کس 500 روپے کا راشن پہنچایا گیا۔ نمبر 8، ڈسٹرکٹ کے سب جیل قید خانے یعنی حسن میں قیدی مسلم قیدیوں کے لیے
رمضان مبارک میں سحری و افطاری کا دیگر 2 رفائی تنظیموں کے ساتھ مل کر انتظام کیا گیا اور جیل ہی کے اندر تراویح کا بھی نظم کیا گیا۔ اس طرح عید الفطر کی نماز بھی ادا کرائی گئی۔ اس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید الاضحیٰ اور تحفے کا کھانے کا بھی انتظام کیا گیا سارے اسٹاف کو بھی۔ نمبر 9، عید الاضحیٰ کے موقع پر مرکز کے تعاون سے 5 بڑے جانوروں کی قربانی کی گئی اور 3 جماعتوں میں بنا کر تقریباً 1000 گھرانوں تک منظم طریقے سے غریب محلوں میں اور غریب دیہات میں اس کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ اس میں چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، ہم راستے میں گوشت لے جا رہے تھے، راستے میں بہت دور تک چلے گئے تھے، لیکن ایک معصوم بچہ نے آواز دیا ہم لوگوں کو، حضرت یہاں پر آؤ، تو ہم چلے گئے۔ پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اسی راستے سے آنا تھا دوسرے خلیے کو جانے کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ گوشت کیوں تقسیم کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے کہا یہ قربانی کا گوشت ہے۔ انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں، دو غیر مسلم رہتے ہیں، ایک بازو ادھر ایک بازو ایک آدمی ادھر رہتے ہیں، درمیان میں مسلمان کا ایک گھر ہے، اس میں جو ہے ایک عورت رہتی ہے، وہ یتیم ہے، مطلب اس کے بچے بھی ہیں، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے قربانی کا گوشت کھا کر 4 سال ہو گئے، ابھی تک ہمارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بقرعید بھی آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی ہمارا کوئی پرسن حال نہیں۔ تو ہم نے کہا ہمیں معلوم نہیں تھا، معاف کرو، اس کے بعد جو ہے ہر سال انشاءاللہ آپ کو پہنچائیں گے۔ ہم نے 1 کے بجائے 4 دے دی ان کو، تو ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اور جو ان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ کریں گے ضرور۔ سال بھر میں 2 لاوارث میتوں کی مکمل تدفین کا نظم بھی کیا گیا۔ ہاں، وقتاً فوقتاً غریب مریضوں کو ہسپتال پہنچانے اور ہسپتالوں سے گھروں تک میتوں کو لانے کے لیے یعنی دیگر رفائی خدمات صفا کی خاص قومی وین کے ذریعے سے انجام دی جاتی رہی۔ اور نمبر 12، موسم گرما میں شہر کی اہم شاہراہ یعنی ینر سرکل میں راہگروں کو صاف و شفاف میٹھا پانی پلانے کا بھی نظم کیا گیا۔ شہر تنخواہ کے ساتھ یعنی صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک یہ خدمت گزار کو مقرر کیا گیا تھا۔ اس میں سے آپ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک صاحب جو ہے دیہات کا تھا، سر پر جو ہے سبزیاں اٹھا کر لایا، انہوں نے کہا 1 گلاس پانی کے لیے کتنے روپے ہیں؟ ہم نے کہا کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، ہم صرف جو ہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے ہوٹل کے اندر گیا، پانی پوچھا تو کہا ناشتہ کر لے پانی دیں گے، اگر نہیں کیا تو نہیں دیں گے۔ تو جو وہ شخص جو ہے پسینے میں نہاتے ہوئے آیا، پھر کہا بھائی صاحب مجھے جو ہے ہوٹل کے اندر جانا پڑا، جب پانی پوچھا تو اس طرح کہا، تو میں نے کہا آپ جتنا چاہے پی لو، جتنا چاہے بھر لو، بس ہم اللہ کے لیے خدمت کر رہے ہیں، کوئی ہمارا یہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے جوتیاں بازو میں کر دیا، دونوں ہاتھ جو کر کہا اللہ آپ کو اچھا رکھے، ایک گھر چلا گیا۔ ہاں، نمبر 13، متفرقات صفا کو موصول ہونے والے قابل استعمال اشیاء مثلا پلنگ، مکسی، نہالیاں، بستر، کپڑے، برتن وغیرہ براہ راست مستحقین کو پہنچا دیے جاتے ہیں اور موصول شدہ ایک ویل چیئر بھی دی گئی، ایک معذور کو دی گئی۔ نمبر 14، ذات اور طبقوں کے بنیاد پر ہر ہونے والے مردم شماری کے عنوان ایک مشاورتی تربیتی اجلاس قائم کیا گیا، جس میں شہر کے علماء، عوام دین اور ملی اداروں کے ذمہ دار حضرات شرکت کی۔ نیز ادارے کے ذمہ دار اس معاملے میں برابر قوم کی رہبری کرتے رہے۔ ادارے کی آمدنی کے ذریعے پہلا ماہانہ ممبر سازی، دوسرا گولک، تیسرا اسکراپ وصولی ادارے کا سرمایہ۔ الحمدللہ اس وقت ادارے کا ایک ذاتی گودام ہے، کوئی خرچ نہیں یعنی بغیر خرچ کے ایک دفتر ہے۔ تیسرا ذاتی ماروتی وین اومنی وین ہے۔
جیسا کہ اللہ کا بندہ نے ایک جو ہے اپنی فی سبیل اللہ جو ہے صفا بیت المال کے لیے دے دیا۔ 14 مخلص کارکنوں 5واں مرکز صدر کی سرپرستی اور خصوصی رفاعی خدمات۔ خدا وحدہ لا شریک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ صفا بیت المال کے تمام شعبوں کی خدمات کو شرف قبولیت کا عطا فرمائیں، مزید تربیت سے نوازیں اور ہر طرح کی بد نظر سے حفاظت فرمائیں، آمین۔ باقی الحمدللہ رب العالمین۔ صفا بیت المال شاہ حاضر کرناٹک۔ ماشاءاللہ، صفا بیت المال شاہ حسن کی جو رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے اس میں 2-3 اہم کام ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور جیسے قید خانے میں جو لوگ رہتے ہیں، مسلم قیدی رہتے ہیں، ان کے لیے رمضان کے موقع پر سحری اور افطار کا نظم، یہ بہت اہم کام ہے۔ اس کی جانب بھی دیگر شاخوں کو توجہ کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے میں جہاں یہ دعا کرنا چاہیے کہ پہلے کوئی قید خانے میں مسلم قیدی ہی نہ ہو۔ ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے قیدی ہیں ان کو پھیلا دریا فرما دیجیے کہ رمضان مبارک میں کوئی قیدی ہی نہ رہے، اور اگر ہے قیدی تو ان کے لیے سحری اور افطار کا نظم کرنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے بھی کچھ ہوپس ہوتے ہیں جن کو، جو مجرم بچے ہوتے ہیں جن کو جیل تو نہیں کہتے، مجرم قیدی بچے جن کو کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ حیدرآباد میں قیدی بچوں کے لیے ہم نے ایک استاد بھی رکھا ہے۔ حکومت سے قانونی اعتبار سے قیدی بچوں کے لیے دینی تعلیم کی کا بھی قانونی اعتبار سے حق ہے، ہم اس حق کو استعمال نہیں کرتے۔ الحمدللہ حیدرآباد میں ہم نے جا کر وہاں کے اسٹوڈنٹ سے بات کر کے وہاں پر ایک مدرس ہی کو رکھا ہے، اور ہر دن روزانہ سال بھر ایک استاد ان بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور چلڈرنس ڈے جو ہوتا ہے، جو ویک مناتے ہیں، اس میں صفا بیت المال کے ذمہ داروں کو لوگ بلاتے ہیں، ہم ان بچوں کے لیے کچھ گفٹ تیار کرتے ہیں، ان بچوں کو کپڑے وغیرہ دلاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ بچے۔ اس قسم کے کام بھی ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح ایک بہت اچھا کام حسن والوں نے بتایا کہ قرض داروں کا جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی قرض کے بوجھ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایسے موقع پر وہ بہت مجبور ہو جاتا ہے، اور قرض جو دیے ہوئے ہیں وہ ایک دم ٹارچر بھی کرتے ہیں۔ ایسے واقعات پر بھی نظر رکھتے ہوئے ہم کو اپنی سکت اور طاقت کے مطابق ان قرض داروں کے بوجھ کو بھی ہلکا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو پہنچانے کا بھی نظم ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، مگر آج کل بہت سے لوگ جو ہے مصنوعی مسافر بن گئے، ڈپلیکیٹ مسافر، جو برسوں سے ہمارے حیدرآباد میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ کچھ ورنگل جانا ہے، 40 سال سے وہ ورنگل ہی جا رہے ہیں، اب تک پہنچ نہیں پائے۔ تو ایسے بھی بہت سے مسافر ہیں جو مسجدوں میں آ جاتے ہیں، اور بعض ایسے اپ ٹو ڈیٹ ماڈرن قسم کے مسافر آپ کو ملیں گے، سوٹ بوٹ میں بہترین، اور ان کا سوٹ کیس بھی بہترین رہتا، اور وہ کبھی آپ کو اسٹیشن پہ نظر نہیں آئیں گے، کبھی بس اسٹینڈ پر نہیں، وہ مسجد میں نظر آئیں گے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد سے کوئی ٹرین نکلتی ہے، وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہوں گے بھیک مانگے۔ یہ جو ہے جھوٹے رہتے ہیں، ان میں سے اکثر فراڈ رہتے ہیں، ان کی آپ پوری تحقیق کریں، اور تحقیق کر کے ان کو جو ہے اگر واقعی مستحق ہیں تو ان کو منزل تک پہنچائیں۔ ہم نے بعض ایسے مسافروں کو اسٹیشن پہنچا کے ٹکٹ لے کر بھیجا، پھر وہ ٹکٹ کہاں گیا پتہ نہیں، دوسرے دن ایک اور مسجد میں ہوتی شہر۔ ایسے بہت سے مسافر آپ کو ملیں گے۔ میرے یہاں اس سلسلے میں چوکنا رہتے ہوئے آپ کو ان کی بھی خدمت آپ کو کرنی ہے۔ بعض مرتبہ اچھے لوگ بھی ہو رہتے ہیں اور ہم ان لوگوں کی محض یہ سمجھ کر کے افراد ہے خدمت نہیں کرتے، اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔